اہل بیت ہو، اللہ کا گستاخ ہو، جو بھی شخص انجانے میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، اور وہ بھی یہ گستاخی وہ جس کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں سر، ہمارے نزدیک تو آپ کے جو 50 کیسز ہیں ان میں سے 49 کیسز میں گستاخی نہیں ہوئی ہوتی ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے، تو آپ گستاخ رسول ہیں. تو اس ملک کے اندر کیا آپ لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یعنی لوگوں کے عشق اور گستاخی کا ڈسیزن اپنے ہاتھ میں لیں؟ تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ. تو یہ پھر لیکن جرت تو کسی کی نہیں نا بولنے کی. جب اپنے آگے آتی پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ جناب توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے. اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے اور فساد فی الارض پہ اترا ہوا ہے، بار بار ایک کرتا ہے چیز، اس کو پھر آیت محاربہ کے تحت اسیسینیٹ کیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس حساب سے تو میں کئی علماء کو بھی اسیسینیشن کے قابل سمجھتا ہوں جنہوں نے تلخ رویے میں جو نا مسئلے صرف حضور کی سنت کے مطابق. تو یہ پھر لکھا انہوں نے فصل فی قضاء صلی اللہ علیہ وسلم فی من سبہ من مسلم اور ذمی اور موحد. حضور کو کوئی گالی دے، مسلمان دے، یہ ہماری رہی ذمی دیں، یا کوئی ایسا غیر مسلم جن سے ہمارا معاہدہ بے شک انڈیا یا دوسرے ملکوں میں رہتا، ثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قضاء باحضار دم ام ولد العامہ. وہی حدیث جو میں نے سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے نابینے صحابی نے جب اپنے بچوں کی ماں کو قتل کیا، قتل مولا علیہ صاحب، اپنی لونڈی کو اس نے قتل کر دیا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں، نہ اس کا کوئی نوٹس لیا جائے گا. وقتل جماعت من اليہود علی سبہ واذاہ. اور اسی طرح یہودیوں میں سے جو حضور کو گالیاں دیتے تھے اور دکھ دیتے تھے، آپ نے باقاعدہ دستے بھیج کر، صحیح بخاری میں قتل کعب بن اشرف پڑھنا، دستے بھیجے اور بقیع تک گئے رخصت کرنا، دعا کی کہ ان کی مدد کرنا. بڑے عجیب طریقوں سے رافع کو خیبر میں اور کعب بن اشرف مدینہ میں قتل کرا. اور آج تک یہ سارے چیختے ہیں کہ یار ایسا دھوکہ. حضور نے کہا اگر تمہیں غلط باتیں نہیں کرنا پڑے کر لینا، مگر ان کا خاتمہ کرو، یہ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں. تو فرمایا یہودیوں کو بھی قتل کیا. وامن الناس یوم الفتح. اور فتح مکہ جس دن ہوا، یہ رحمت اللہ عالمین کی سنا رہا ہوں، بکواس کرتے ہیں حضور کوڑا بردار. حضور نے تو سر اڑا دیا ان کے. مکہ جس دن فتح ہوا ساری دنیا کو چھٹی دے دی کہ معافی ہے، الا نفر ممن کان یؤذی یحجو. فرمایا 4 آدمی کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوں گے نہ چھوڑ، قتل کر دو. اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں. وہ ہمارے بات رجال و امراتان، 2 عورتیں تھیں 4 مرد. اس لیے مکہ جہاں خون حرام مگر آپ نے میرے لیے 1 گھنٹے کے لیے حلال کیا گیا. اڑا دو ان ظالموں کو. اور دین برباد نہ کرو. بغیرت بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو گالیاں اور رسول کو تو تم بس رحمت اللہ نے کوڑا سر پر. کہاں ہے کوڑے کی روایت؟ مولوی بھی توبہ کریں اور یہ بھی بات آ گئی، ورنہ دکھائیں کوئی کتاب دنیا کی جس میں یہ روایت ہے. پھر وقال ملک کعب بن اشرف. آپ نے کعب بن اشرف یہودی سردار کے بارے میں کہا کہ کون یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہے؟ فإنه قد آذى الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، ہر وقت میرے خلاف شہروں میں بکواس کرتا. تو چلے گئے صحابی، گھس گئے اس طریقے سے اس کے مکان کے اندر، رات کو قتل کر دیا. واحدر دمہ و دمہ ابی رافع. ابی رافع یہودی اور کعب کا خون آپ نے کہا کوئی اختیار نوٹس نہیں، ختم کرو. وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لابی برزۃ الاسلم. بعد میں حضرت ابو بکر ان کے زمانے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ تھے. تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی. یہ صحابہ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ رسول ہے. صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. تو چونکہ حکم حاکم رافع خلاف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ قانون اپنی جگہ درست ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے. اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہے.
پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی خاتون نے عیسائی خاتون نے کوئی گستاخی کی تھی رسول